مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے ہیں، انہوں نے اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے کسی حد تک۔ یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بیچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً۔ حقیقت بات ہے، جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70 پلس ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، باقی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہے وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے گئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ۔ تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا، تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہے، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی۔ میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں تو بہت بڑی خبر ہے، تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا۔ تو میں نے کہا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں۔ تو چلے میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں، میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے، باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں دائیں طرف بائیں طرف سارا۔ پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے۔ یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ چلے اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، جو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ شخص جس نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اب میں نے یہ بال رکھے ہوئے، مجھے پتا ہے کہ بال سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ حلق کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے۔ تبلیغی جماعت میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، تبلیغی جماعت میں تو ویسے ہی بال رکھنے کا رواج بہت کم ہے۔ خیر اسی قسم کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ جانا تھا اگر طارق جمیل صاحب شادی کر لیتے کوئی اس عمر میں، حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خبر بننی تھی۔ میرے خیال ہے شادی کرنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خبر بنی ہے واقعی خبر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیوز، کوئی آڈیوز پیچھے چلائی ہوئی ہیں جس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب اس عمر میں بھی دنیا سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید کوئی شادی کے لیے مزید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بال تو پہلے وہ کالے کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، بال کالے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لوگ پھر 7 صفر لگا کے خود رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے درویشی کی زندگی گزارو، اور خود دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ بالکل ٹراما میں چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ ہر لیکچر میں ہی روتے تھے اور پھر وہ ویڈیوز بھی چڑھتی تھی، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس صدمے کے وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب پوری زندگی ریکور ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ ریکور کیا کر کے وہ ریکور پلس ہو گیا اور بال بھی لگوا لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس غم کی کیفیت سے ریکور کر گئے، کچھ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے، پازیٹیو سینس میں۔ شرعی گرفت میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند سنور کر رکھنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں، ان کی گاڑیاں، لیونگ سٹینڈرڈ، تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا، اور میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا۔
ہوگا, کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے, جس طریقے سے ریسیو کیا ہے تو سامنے ذرا ویڈیو بن رہی تھی نا, یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا, جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی بھی, اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے, کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا, اور پھر جب ڈاکٹر ہے, دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے, تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے ویلاگ بنا دیا اس کے اوپر, ہاں ایسے صحافیوں نے بنایا جن میں خود بال لگوائے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے, کئی لوگوں کے دوبارہ جھڑ جاتے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے آپ کو پتا ہے, پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نہیں بال. یہ دیکھیں یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں, اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے گنجے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں, یہاں پہ گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے, یہ نہیں آپ دیکھیں گے داڑھی بھی ان کی جو ہے وہ صاف ہو جائے. یہ داڑھی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ داڑھی والا معاملہ یہ والا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی نبی اسلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہے. تو بہرحال وہ بال یہاں سے اتار کے انہی بالوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے میں وہ ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خود سے وہ آپ کی اپنی کھیتی اگ آتی ہے. اور اس میں 99.9% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال استعمال ہوتے ہیں. کسی دوسرے کے بال لگانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, اس کی وجہ ہے کہ وہ جسم سے قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے, جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے, تو وہ تو امیونٹی سسٹم اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بال لگاتے ہیں. لوگوں کے بال اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص وگ لگوا لے, اس کی تو مانیت ہے, وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. وگ آپ مصنوعی بالوں کی لگا سکتے ہیں, کسی انسانی بال کی وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے, یا مولانا کا 70 پلس کی عمر میں داڑھی کو کالا کرنا, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں, 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ چند بال تھے, اس کی بھی مزید بریک اپ آئی ہے کہ 8 یا 10 بال جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے تھے, اور اتنے ہی سر مبارک کے سفید تھے, اور وہ بھی کن پٹی پہ. یعنی نبی علیہ السلام اپنی وفات تک جو 61 ایئرز آپ کی ایج ہے سولر اعتبار سے جو ہم گنتے ہیں, یہ جو 63 ایئرز ملتا ہے وہ لیونر ہے, چاند کے اعتبار سے. ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 61 ایئرز. 61 ایئرز میں بھی نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہی, یہ معجزہ تھا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالے بال خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا. باقی لوگ اسے اچیو کرنے کے لیے داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں. بہتر تو ہے کہ آپ مہندی استعمال کریں, ریڈ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں رنگتے نہیں, تم داڑیوں کو رنگو. لیکن یہ نبی علیہ السلام کا حکم داڑھی کو رنگنے کا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے, صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے, اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں وہ خود داڑھی نہیں رنگتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں مسند علی ابن الجعد میں آتا ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھتے تھے, حالانکہ وہ خود راوی ہے کہ داڑھیوں کو رنگنا یہ بہتر ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے, ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا, میں نے آپ کو منبر پر بارہا دیکھا ہے, آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اب مولا علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی, سفید ہی رکھی ہے. آپ کی شہادت 64 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ ہوئی ہے, اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں بھی داڑھی کو کالا نہیں کروں گا سیدنا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی کالا کرنا چاہے تو وہ سیدنا حسین کی سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا, گورنر یزید کے سامنے, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا, تو اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی, جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں, اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے, بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی, اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی, 58 ایئرز, جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے.